ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بڑی قابل تعجب ہے۔ ایک شخص پہلے سے مومن ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، تو بظاہر انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک عبث اور فضول کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم تو بے فائدہ، زائد اور عبث چیزوں سے بالکل وراول ورا ہے، تو اس میں یہ کیسے اللہ حکم دے رہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ایمان والوں کو جو ایمان لانے کا حکم ہے، اس سے مراد ایمان پر استقامت، ایمان پر مداومت ہے، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اس ایمان پر مداومت اختیار کرو، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور پھر آگے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے اصولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت پر ایمان لاؤ، ان سب کو تذکرہ ہوا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے گا تو وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑے، حق سے بہت دور چلا جائے گا۔ حدیث شریف جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا اور ہلکا شعبہ وہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کرنا اور ہٹانا ہے، اور تیسری بات فرمائی کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ پہلی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ عربوں کے ہاں 70 کا عدد یہ گنتی کے طور پر نہیں بولا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو 70 دفعہ کیا جائے تو 70 کا عدد ذکر کیا جائے گا، یا کسی بات کو 70 دفعہ کہا جائے تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ 70 دفعہ یہ بات کہی گئی، بلکہ عربوں کے ہاں 70 کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی بہت زیادہ شعبے ہیں۔ 70 شعبوں کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ کثرت سے ایمان کے احکام اور شعبوں کو بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر ان شعبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبوں کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے کہ 3 باتوں کو بڑی اہمیت سے ذکر کیا تو بے جا نہ ہو۔
پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ ایمان کے بیان میں آ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ایمان کا سب سے عظیم شعبہ ہے، اور یہ وہ شعبہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے انسان ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، کفر و گمراہی کی تاریکیوں سے نکل آتا ہے اور نور ایمانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف مبالغے کے حد تک کہنے کی نہیں، بلکہ تاریخ کے کئی واقعات اس پر شاہد عدل ہیں کہ ایمان کا یہ قول کہنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس پر دلیل ہے۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں۔ حدیث شریف میں بھی اس موضوع پر کئی روایتیں موجود ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا تو یہودیوں کا ایک غلام چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باہر کچھ لوگ آئے ہیں، لشکر آیا ہے، میں جا کے ذرا پوچھ کر آؤں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ خیبر کے یہودیوں کی بکریاں جو چراتا تھا ان کو لے کر صحابہ کے لشکر کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ جو فلاں خیمہ ہے اس خیمے میں ہمارے سردار موجود ہیں، تم جا کے ان سے مل لو۔ کہا تمہارے سردار خیمے میں رہتے ہیں؟ کہاں خیمے میں رہتے، کوئی محل نہیں ہے ان کا؟ نہیں، کوئی محل نہیں۔ اور مجھ جیسے چرواہے اور غلام سے جو سیاہ فام بھی ہے اور اس کا جسم بدبودار بھی ہے اور اس کے لباس بھی میلا کچیلا ہے، کیا اس سے مل لیں گے؟ کہا کہ ہاں بالکل مل لیں گے۔ تو وہ سمجھا کہ شاید وہ اس سے کوئی مذاق کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہودیوں کا طرز عمل دیکھا تھا اور دیگر بادشاہان اور صداروں کو دیکھا تھا کہ ان کے ہاں تو ایک محل کے اندر رہنا، نام و نمود اور عام لوگوں سے نہ ملنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ ایک عام معمول تھا۔ اس نے خیال تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے سردار بھی ایسا ہی ہوں۔ تو یہ باتیں اس کو تعجب میں مبتلا کر رہی۔ بالآخر وہ گیا اور جا کر اس نے اس خیمے میں دیکھا کہ باہر کوئی دربان نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں۔ اندر داخل ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی آؤ۔ پھر کہا کہ آپ کیا دعوت لے کر آئے ہیں، آپ کون ہیں اور کیا دعوت لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ یہ دعوت لے کر آئے ہیں اور میں آپ کی یہ دعوت قبول کر لوں تو مجھے کیا حقوق حاصل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کو وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، ہم تم کو سینے سے لگائیں گے اور کل قیامت میں تم کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے۔ تو اس غلام اور چرواہے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کیا آپ مجھ کو سینے سے لگائیں گے؟ آپ تو سردار ہیں، بادشاہ ہیں۔ کہا جی ہاں بالکل، ہم آپ کو سینے سے لگائیں۔ اور کیا کل میں آخرت میں اپنے اس کالے جسم کے ساتھ، اس کالے رنگ کے ساتھ، اس بدبودار لباس کے ساتھ داخل ہوں گا جنت میں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل، اللہ تمہاری سیاہی کو سفیدی سے، تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر کے تم کو جنت میں داخل کریں۔ تو اس نے اگر آپ اس کی ضمانت لیتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہوں۔ پھر پوچھنے لگا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت نہ تو کوئی نماز کا وقت موجود ہے کہ میں تم کو کہوں یہ نماز پڑھو، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ میں کہوں کہ تم روزے رکھو، نہ تم پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ میں کہوں کہ تم زکوٰۃ دو، نہ یہ حج کا موسم ہے کہ میں کہوں حج کرو۔ اس وقت تو ہم یہودیوں سے لڑنے اور جہاد کے لیے آئے ہیں، تم جو ہے ہمارے ساتھ اس جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس طرح یہ بکریاں ہیں، یہ آپ رکھ لیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بکریاں تو تمہارے پاس امانت ہے اور یہ خیبر کے یہودیوں کی بکریاں ہیں، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ تم جاؤ، پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو شہر کے اندر چھوڑ کر آؤ تاکہ بکریاں اپنے مالکوں کے گھر تک خود چلی جائیں اور مالکوں کو ان کا مال مل جائے، پھر تم ہمارے پاس آؤ۔ یہ ہے وہ اسلام کی حد جو اسلام ہر مسلمان میں چاہتا ہے، حدود کی رعایت۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے
یہ خالی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کلمہ نہیں، یہ ایک وعدہ اور معاہدہ ہے۔ اس بات کا معاہدہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات مانیں گے، آپ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے، آپ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ اس بات کا ایک معاہدہ ہے، اور یہ ایک حد بندی ہے کہ ہمیں اسلام جس حد تک جانے کی اجازت دے گا ہم وہاں تک جائیں گے، اس سے آگے تجاوز نہیں کریں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے، جنگ کا موقع ہے اور جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کا مال ہاتھ میں آ رہا ہے۔ اگر عام کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ اس وقت تو جنگ ہے، ہم تو ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کی جان ہمارے لیے حلال ہے تو مال حلال کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن یہ پیغمبر کی ذات تھی، یہ صحابہ کا لشکر تھا، وہ جانتے تھے کہ اسلام ہمیں کچھ حد بندیاں ہمارے لیے لگاتا ہے کہ اس کے مطابق نہیں گزارنی ہے۔ اس وقت حد بندی کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال نہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور جا کر اس نے بکریاں واپس کی اور دوبارہ آیا اور جنگ میں شریک ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر کا معمول تھا کہ آپ باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہیں ان کا کیا حال ہے، اپنی لشکر کا آپ جو ہے معائنہ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا ایک جگہ کو صحابہ جمع ہیں، آپ پہنچے، فرمایا یہاں کیوں جمع ہو؟ کہا کہ ایک لاش ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہی، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ خیبر کے یہودیوں کا ایک چرواہا تھا، جنگ کے دوران اس نے آ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اب اس کو شہادت کی دولت ملی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روپیہ زکوٰۃ کا نہیں دیا، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت کے اندر موجود ہے اور جنت الفردوس کے اندر موجود ہے، اور اس کو مشک و عنبر سے غسل دیا جا رہا ہے، اس کو خوشبو سے مہکایا جا رہا ہے۔ یہ ایمان کا وہ عظیم ترین شعبہ ہے جو اللہ نے ہم کو بغیر استحقاق کے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں عطا کر دیا۔ اس میں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کلمہ، ہم اس کو خالی کلمہ سمجھ رہے ہیں، اس چرواہے کی مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، آخرت کی نجات اس کے لیے لازمی ہو جاتی ہے، چاہے خدا نہ خواستہ اس کے اعمال میں کوتاہیاں کیوں نہ ہو، گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان کو سلامت لے کر قبر میں اتر گیا تو اس کی نجات یقینی ہے۔ یہ اتنا اہم ترین ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں انہوں نے ان کو ایک لشکر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کے لیے بھیجا۔ اتفاقاً اس جنگ میں وہ لشکر صحابہ کا گرفتار ہو گیا، اور یہ سپہ سالار تھا، یہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو جو رومی سردار تھا اس نے ان سب قیدیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اپنا ایمان چھوڑو، اسلام چھوڑو اور میرے دین کے اوپر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم یہ تو نہیں کر سکتے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، جان دے سکتے ہیں، ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید موت کے خوف سے ہر شخص تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہ بھی موت کے خوف سے تیار ہو جائیں گے۔ اس نے ایک بڑی کڑاہی منگوائی، اس کڑاہی میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی، اس کو گرم کیا۔ جب وہ مکمل تیل گرم ہو گیا تو کہا کہ دیکھو میری بات مان لو ورنہ میں تم کو پکڑ کے اس میں ڈال دوں گا۔ جب دیکھا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تو ایک قیدی کو اس نے اٹھایا اور اٹھوا کر اس نے اس کو اس کڑاہی میں ڈلوا دی۔ روایات میں آتا ہے جیسے ہی اس کو اس میں ڈالا گیا اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے۔ وہ تیل اتنا گرم تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ ہو گیا، کھال الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، اعضاء الگ الگ ہو گئے۔ اب اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ تو وہ بڑے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ اس کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی موت کے لیے ایسے کیسے تیار ہو گیا؟ انسان تو موت سے بچتا ہے، دور بھاگتا ہے، یہ موت کو گلے لگانا اپنا ایک اعزاز سمجھ رہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ جب تک ایسا موقع نہ آئے کہ آپ کے راستے میں آپ کے رسول کے دین کی خاطر میرے جسم کا ایک ایک عضو زخمی نہ ہو جائے، اس کی قربانی نہ ہو جائے، مجھے موت نہ دینا۔ میرے پاس 100 جانیں ہوتی ہیں اور 100 جانیں ایسے قربان ہوتی ہیں، میں اس کے لیے تیار تھا۔ یہ کلمہ جب دل میں آ جائے
یہ ایمان کا اہم ترین شعبہ جب زبان کے راستے سے دل میں اتر جائے تو پھر اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کا خوف نہیں ہوتا، نہ کسی انسان کا نہ موت کا۔ صحابہ کو یہ مقام حاصل ہوا تھا، پیغمبر کی صحبت کی برکت سے ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر ایمان ایسا جڑ پکڑ چکا تھا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، ڈرا نہیں سکتی تھی۔ قصہ مشہور ہے کہ جب کسریٰ کے دربار میں وہ صحابی پہنچے ربعی ابن عامر، اور ان کی تلوار پر کپڑے کے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، یعنی نیام بھی پوری طرح نہیں تھی، کپڑوں کے ٹکڑوں سے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو اس کسریٰ نے کہا کہ تم اس ٹوٹی پھوٹی تلوار سے اور اس ہلکے پھلکے اسلحے سے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس تلوار کے جوہر میدان میں دیکھنا، یہ زبان سے بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کسریٰ کے ساتھ جو اس کے بڑے بڑے کمانڈر کھڑے ہوئے تھے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور یہ ایک بوسیدہ لباس میں اللہ کے رسول کا صحابی شیر کی طرح للکار رہا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دل میں ایمان موجود تھا۔ تو پھر اس نے کسریٰ نے اسی وقت اپنے سپہ سالاروں سے کہا کہ کیا وجہ ہے تم یہاں اتنے کر و فر کے ساتھ موجود ہو، زر برق لباس پہنا ہوا ہے، لوہے کی تم نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اسلحہ موجود ہے اور فوج ساری موجود ہے، لیکن تم کانپ رہے ہیں، اور یہ اکیلا شخص اور بوانگ دہل اعلان کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ للکار رہا ہے اور ہماری بات کا جواب دے رہا ہے، اس پہ ڈر نہیں، تمہارا ڈر کیوں ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا بات یہ ہے کہ جس موت سے ہم ڈرتے ہیں اس موت کو یہ محبوبہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے دل میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے اس موت کا، ہمیں موت کا ڈر و خوف ہے۔ تو وہ جو ڈر و خوف نہیں تھا وہ اس ایمان کی وجہ سے نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے دل میں بھی وہ ایمان جڑ پکڑ چکا تھا، سامنے کڑاہی تیل کی ابل رہی ہے اور ایک قیدی کو جلتا ہوا دیکھ بھی چکے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں آ رہا، یہ ایمان اندر موجود تھا۔ تو ان کے اس ایمان کی طاقت سے اس رومی سردار کے اندر بھی ایک تبدیلی آ گئی، ایک روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو معاف کروں گا ایک شرط پر، کہ تم اور تمہارے جتنے قیدی ساتھی ہیں میرے سر کو گوسہ دیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، شریعت کے اندر دو حکم ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے العیاذ باللہ، اور مجبور کرنے والا بڑا طاقتور ہو اور کہے تمہاری جان لے لوں گا، تم کو جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ کفر یا کلمہ نہیں کہا، کفر کو اختیار نہیں کیا، تو وہاں اس شخص کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ زبان سے صرف جان بچانے کے لیے کفر کا اظہار کر لے اور دل میں اس کے ایمان ہو، تو یہ رخصت ہے، اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اس کفر کے اظہار پر راضی نہ ہو اور کہے کہ جان جائے گی چلی جائے، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکالوں۔ تو یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ اگر وہ شخص یہ عزیمت کا راستہ اختیار کر کر شہید ہو جائے تو اللہ کے ہاں اعلیٰ مرتبے کا شہید شمار ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ کسی کو کسی نافرمانی پر مجبور کرے، شراب کی بوتل رکھے اور اس کو گن پوائنٹ پر کہے شراب پیو اور تم کو جان سے مار دوں، یا اور کوئی اس قسم کا گناہ کرنے پر اس کو مجبور کرے، تو وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ اگر یہ شخص اس وقت اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو میں یہ شراب نہیں پیوں گا، اور مارا جاتا ہے تو یہ گناہ کی موت مارا جائے، یہ غلطی پر ہوگا۔ یہ دو الگ الگ حکم ہیں۔ جہاں جان کے مقابلے میں ایمان ہے تو وہاں ایمان کی رعایت اعلیٰ مرتبے کی شہادت شمار ہو رہی ہے۔ جہاں جان کے مقابلے میں گناہ ہے، اب وہاں اسلام اور یہ ایمان کی حد بندی کہہ رہی ہے کہ تمہاری جان اس میں قیمتی، اس کو بچا لو، یہ گناہ ہے توبہ کر لینا، کر لو، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جس وقت اس رومی نے ایک قیدی کو اس کڑاہی کے اندر ڈال کے جلایا اور اس کو شہید کیا، اس وقت انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی رخصت پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جان جائے گی، جائے 100 ہو تو 100 کی 100 قربان کر دیں گے، ایک کی کیا حیثیت۔ لیکن جہاں جو ہے ایک فسق کا معاملہ آیا، وہ فسق کیا ہے کہ کسی کافر کی تعظیم بجا لانا، کسی غیر مسلم
کہ سر کو عظمت کے ساتھ بوسہ دینا یہ ایک گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جان بچ رہی تھی، تو انہوں نے جذبات میں نہیں دیکھا کہ ہمارے جذبات کا تقاضا کیا ہے، انہوں نے ایمان کا تقاضا دیکھا کہ اس وقت اب حکم یہ ہے کہ اس کے سر کو بوسہ دے کر، اس کی تعظیم بجا لا کر اپنی اور اپنے قیدی ساتھیوں کی جان بچانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بقیہ قیدیوں نے بوسہ دیا، اور اس نے ان سب کو رہا کر دیا۔ اب اس کا سبب تو کیا ملا کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں خبر آئی تو حضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، انہوں نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سر کو خود بوسہ دیا اور ان کے لشکر کے اس ایک ایک قیدی کے سر کو بوسہ دیا کہ تم نے صحیح حکم پر عمل کیا ہے، اس بادشاہ کے سر کو بوسہ دے کر اپنی جان بچا کر لائے ہو، اس کے نتیجے میں آج تمہارے سروں کو میں بوسہ دیتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کے تقاضے۔ آج ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، ہم اس وقت اپنے معاشرے کے تقاضے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی تجارت کے تقاضوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے اور دوستوں کے تقاضوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں پر ہماری وہ نگاہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھے کہ میرے ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کی حد بندی مجھے کہاں پر لے جا رہی ہے، سب سے پہلے اس پر عمل کرے، تو یہ اس کا ایمان کامل ہے، اور اس کا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ الحمدللہ میں کامل ایمان والا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر رہا، معاشرے اور اپنی تجارت اور اپنے خاندان اور رسم و رواج کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، تو وہ ناقص مسلمان ہے، کامل مسلمان نہیں۔ تو ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے افضل شعبہ وہ قول لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے ادنا اور چھوٹا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ یہ معاشرت کی اصل الاصول ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہو، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اختیار کر لے تو یہ کامل ایمان والا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی صف اول میں نماز پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ مردوں کی صفوں میں صف اول کو سب سے اعلیٰ صف قرار دیا گیا، سب سے بہترین صف قرار دیا، اور صف اول میں نماز کا اہتمام ترغیب کے اندر وارد ہوا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ صف اول میں نماز پڑھا۔ لیکن کنز الاعمال میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص صف اول کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میں صف اول میں آؤں گا، جگہ تنگ ہے، میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور وہ اس بنیاد پر دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو صف اول والوں سے 2 گنا ثواب ملے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، چونکہ اس نے معاشرت کے اصل اصول پر عمل کیا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ صف اول کا ثواب ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جس طرح آ رہے ہیں اس میں دوسروں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احکام اسلامیہ کے اوپر عمل بھی اس طرح کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امام کے قریب بیٹھے اور خطبے کو غور سے سنیں، اول وقت میں آئے، کوئی لفظ کام نہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم پر پوری رات کی عبادت کا ثواب اور پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک قدم پر۔ اتنا بڑا ثواب کسی صحیح روایت میں کسی عمل پر اور عموماً نگاہوں سے نہیں گزرا، جتنا بڑا ثواب یہ دیا جا رہا ہے اس عمل پر کہ وہ امام کے قریب آ کر بیٹھے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے آئے اور گردنوں کو پھلانگتا ہوا آئے، تاخیر سے آیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں امام کے قریب بیٹھوں اور امام کے قریب بیٹھ کر صف اول میں خطبہ سنوں اور جمعہ پڑھوں، لیکن وہ پیچھے والوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، وہ اپنے جمعے کے ثواب کو باطل کر رہا ہے، چونکہ اس نے یہاں ایمانی تقاضے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تقاضا یہ تھا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نمازوں کے لیے آتے ہیں اور اپنی گاڑی صحیح جگہ پارک نہیں کرتے، تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے لیے جہاں جگہ ملتی گاڑی لگائی کہ تکبیر اولیٰ مجھے ملے گی، جماعت مل جائے گی۔ بہت اچھا عمل ہے، انسان کو نیکی کی حرص کرنی چاہیے،
لیکن اس نیکی کی حرص میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی مخلوق کی تکلیف کا باعث نہ بنیں. انسان تو انسان، اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بے زبان جانور کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. بخاری کی روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اللہ نے صرف اس وجہ سے جہنم میں داخل کیا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیا اور کھانے پینے کے لیے چھوڑا بھی نہیں، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. بے زبان جانور ہے، اور بلی حلال جانور نہیں ہے کہ انسان اس کا گوشت کھا سکتا ہو، ایک حرام جانور ہے، لیکن اس کی تکلیف بھی جہنم میں داخلے کا سبب بن رہی ہے. اور بنی اسرائیل ہی کی ایک فاحشہ عورت جو بد کردار تھی، بدکارہ تھی، اس نے ایک دفعہ ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. کتا ناپاک جانور ہے، جس برتن میں منہ ڈالے، جہاں اس کا لعاب گرے وہ برتن ناپاک، وہ جگہ ناپاک، حرام جانور ہے. لیکن اس کی تکلیف کو دور کرنے کے نتیجے میں اللہ کے ہاں سے مغفرت کے پروانے حاصل ہو رہے ہیں، اور بے زبان جانور کو ستانے کی صورت میں اللہ کے ہاں سے پکڑ آ رہی ہے. تو ذرا سوچئے، انسان جو اشرف المخلوق ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے کسی قول و عمل سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کی پکڑ سخت نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں کر رہا؟ یقیناً کر رہا ہے. یہ اس کے ایمان کے غیر کامل ہونے کی علامت. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایمان کے ان شعبوں کا خیال رکھے اور کوشش یہ کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے قول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو یا کوئی دین کا کام کر رہا ہو. حضرت ثمامہ ابن آثال اپنے قبیلے کے سردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ حاضر ہوئے. ان کے قبیلے کے لوگ پیغمبر کے دیدار کے شوق میں سواریوں سے تیزی کے ساتھ اترے اور دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے. لیکن ثمامہ ابن آثال انہوں نے آ کر اپنا اونٹ ایک جگہ باندھا، اونٹ کے اوپر سے سامان اپنا کھولا، بہترین عمدہ لباس نکالا، غسل کیا، وہ لباس پہنا، مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت ادا کی، اور پھر آہستہ آہستہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے ان کے اس عمل کی بڑی ہی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ 2 صفتیں جو ان کے اندر ہیں، ایک حلم، ایک اناعت، یعنی کام میں عجلت نہ ہو، آہستگی اور احتیاط کے ساتھ کام کرنا، یہ 2 صفتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. آپ نے ان کی تعریف کی. اب وہ پیغمبر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، پہلی ملاقات ہے اور مسجد نبوی کا ماحول ہے، دور سے آئے ہیں. ایک انسان، ایک مسلمان کے جذبات کیسے ہوں گے جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ دیر بعد مجھے اپنے محبوب نبی کا دیدار ہوگا، ان کی صحبت سے مشرف ہوں گا، ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کروں گا، اپنے سینے کو ان کے سینے سے لگاؤں گا، اس کے جذبات کیا ہوں گے. لیکن انہوں نے اس وقت کوئی جذبات کا خیال رکھا اور تقاضوں اور حدود کا خیال رکھا، تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی. ہم بھی جب گھروں سے نماز کے لیے آئیں یا دین میں کوئی بھی کام کریں، ہم ایمانی تقاضوں کو دیکھیں، اس کا تقاضا کیا ہے. کوئی شخص نماز کے لیے آ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا جاؤں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائیں گے اور رکعت میں نکل جائے گی، اور وہ دوڑ کر آ کر اس رکعت کو پا لے، تو اس کا یہ عمل اچھا عمل نہیں. حالانکہ وہ ایک جماعت کے حصول کے لیے آ رہا ہے. جذبات کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوڑ کر جا کر صف میں شریک ہو کر نیت باندھ کے اس رکعت کو پالو، جماعت کو پالو. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ اور صف میں شریک ہو کر نماز میں شامل ہو. جتنی رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو، جو رہ جائیں اس کو بعد میں مکمل کر لو. یہ تقاضا ہے ایمان کا. حضرت ابو بکر ایک صحابی ہیں. ایک دفعہ وہ مسجد میں تشریف لائے، آپ پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں، اور میں اگر آہستہ چلتا ہوا صف تک پہنچوں گا تو آپ رکوع سے اٹھ جائیں گے، میری رکعت نکل جائے گی. تو انہوں نے صف کے آغاز میں، یعنی مسجد کے آغاز ہی میں، صف میں پہنچنے سے پہلے نیت باندھی، تکبیر کہہ کر رکوع کر لیا، اور رکوع میں چلتے چلتے جا کر صف میں کھڑے ہوئے. ان کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میری رکعت نہ چھوٹے، میری جماعت نہ چھوٹے، اس لیے وہ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں داخل ہوئے.
جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکرہ کو زادک اللہ حرصا ولا تعد، اے ابو بکرہ اللہ تمہاری اس حرص کو اور بڑھائے۔ ویسے حرص تو بری چیز ہے، لیکن دین میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں حرص محمود ہے، مطلوب ہے۔ یہاں انسان کو حریص ہونا چاہیے۔ دینی احکام میں ثواب حاصل کرنے کے لیے لالچی ہونا بہترین صفت ہے، لیکن مال دولت کے حصول کے لیے لالچی ہونا بدترین صفت ہے۔ تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری حرص کو اور بڑھائے۔ پھر کہا بولا تو آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ چلتے ہوئے آرام سے آنا اور صف پہ جہاں جگہ ملے اور جتنی رکعت ملے اتنی پڑھ لینا، بقیہ باتیں پوری کر لینا۔ یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، جذبات پہ عمل نہ کرو۔ ہمارے جذبات کبھی کبھی ہم سے ایسے کام کروا دیتے ہیں کہ ساری زندگی انسان اس کو پچھتاتا رہتا ہے۔ اس پر کنٹرول کرنا، اس کو بہادری قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کوئی شخص کسی کو پچھاڑنے سے، کسی پہلوان کو میدان میں گرانے سے بہادر نہیں بنتا۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یا جو طاقتور ہے، جو پہلوان ہے، وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو پائے، جذبات پر قابو پائے، وہ بہادر ہے۔ جو جذبات کی رو میں بہہ رہا ہے اور وہ حدود کو پامال کر رہا ہے، ایمانی تقاضوں کو پامال کر رہا ہے، تو وہ بہادر نہیں، وہ تو بزدل و کمزور ہے، جو نفس سے مغلوب ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں جو آپ فرما رہے ہیں ہمارے لیے قابل غور ہے۔ دو باتیں تو یہ فرمائی، ایک یہ کہ سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا قول لا الہ الا اللہ ہے، دوسری بات فرمائی کہ تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹانا، اور تیسری بات فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حالانکہ اس حیا کا ذکر کتنے شعبوں کے اندر آ چکا ہے، الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ یہ اہم ترین شعبہ ہے، اس کا خیال کرو۔ حدیث میں آپ فرما رہے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یہ حیا بڑی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ان میں ایک رخصت ہو جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جس طرح عورتوں کو حیا کا حکم ہے، مردوں کو بھی یہ حکم ہے۔ اندازہ لگائیے، خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں، یہ حیا ہی کی وجہ سے، اور گھر کے اندر بھی اندر والے کمرے میں نماز پڑھیں باہر والے کمرے سے افضل ہے، اور گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا یہ باہر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ حیا کی وجہ سے۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کریں تو کھلا سجدہ کریں، ان کے بازو پہلوؤں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے جدا ہوں، جب رکوع کریں ان کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، کمر اور سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو۔ لیکن عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے رکوع کریں، سجدہ سمٹ کے کریں، وہ اپنے اعضاء کو زمین کے ساتھ لگا کے جتنا عورت اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز کے ارکان کو ادا کرے گی اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ حیا کی وجہ سے کہ عورت حیا کا پیکر ہے، اور آج اس حیا کا جنازہ ہمارے سامنے نکل رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کا بڑا اس کا خیال کرے کہ حیا اس کے گھر کے اندر موجود رہے، اس کے گھر کی خواتین موجود رہے، مردوں کے اندر بھی موجود رہے۔ حیا نام کس چیز کا ہے؟ حیا کہتے ہیں اس اندر کی کیفیت کو جو انسان کو برائی کے ارادے سے روکے، غلط کام کے ارتکاب سے روکے، وہ حیا ہے۔ مردوں کو بھی اس کا حکم ہے، عورتوں کو بھی اس کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو حیا بھی نصیب فرمائے اور ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔